پاکستان گزشتہ کئی سالوں سے موسمیاتی تغیر کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کا سامنا کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بدلتے ہوئے موسموں کے باعث شدید بارش اور سیلابوں نے تباہی مچائی ہے۔ عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات نے یہ ضرورت پیدا کی کہ قوم کو مستقبل میں قدرتی آفات کی صورت میں اپنی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات اٹھانے کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے۔ آگاہی کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ماحولیاتی تحفظ کے میدان میں مختلف ایکٹیوسٹ نے اہم کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ مردان سے تعلق رکھنے والی ماحولیاتی سماجی کارکن فاطمہ فراز ان میں شامل ہے، جو لوگوں کو موسمیاتی تغیر اور اس کے اثرات کے حوالے سے شعور فراہم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ کلائمیٹ جسٹس، اگر اس اسپیسیفک ٹرم کو میں ایکسپلین کروں تو میں کہوں گی کہ کلائمیٹ چینج کے لیے اگر ہم آواز اٹھائیں گے، کیا ہم کہیں گے کہ ہر ایک بندہ ایک طریقے سے اثر انداز ہو رہا ہے، تو وہ بالکل غلط ہوگا، کیونکہ جو لوگ جن کے پاس وسائل کم ہیں وہ لوگ سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو یہ کلائمیٹ چینج اگر ہم کہیں کہ ایک گلوبل مسئلہ ہے، ایک گلوبل ایشو ہے، صحیح ہے، وہ اس کے ساتھ ہے، وہ ڈیفینیشن اس کے لیے صحیح ہے، لیکن ہم اگر ایریا اسپیسیفک اور پھر لوگوں کو دیکھیں، خیبر پختونخوا میں نوشہرہ کے لوگ، سوات کے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈسپروپورشنیٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے کلائمیٹ چینج ایک الگ چیز ہے، اور ہم لوگوں کے لیے جو کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہمارے پاس انفراسٹرکچر اچھا ہے، ہمارے گھر ایسے بلٹ ہوئے ہیں جو کہ پانی کے قریب نہیں ہے، جو کہ جہاں پر سیلاب نہیں آ سکتے، ہمارے لیے کلائمیٹ چینج ایک الگ چیز ہے۔ فاطمہ فراز کا کہنا ہے کہ جہاں لوگوں میں آگاہی بڑھ رہی ہے، وہیں ابھی بھی کئی افراد کو قدرتی آفات، ان کے اسباب اور ان سے بچاؤ کے حوالے سے ضروری اقدامات کے بارے میں معلومات فراہم کرنا بہت اہم ہے۔ میرے حوالے سے جو کام میں کر رہی ہوں وہ مینلی یہی ہے کہ زیادہ تر ان علاقوں کے لوگ، ان میں اویئرنیس پھیلانا کہ آپ پہ اگر سیلاب آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے، آپ اگر ڈراؤٹس کو فیس کر رہے ہیں تو کیوں فیس کر رہے ہیں، اور آپ ان کے لیے آپ کا سولوشن کیا ہونا چاہیے۔ آپ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں، اپنے ارد گرد لوگوں کو کیسے بچا سکتے ہیں، اور اپنے گھروں کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو میرا اہم کردار یہی ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں میں اویئرنیس کیمپینز انیشیٹ کروں، ان لوگوں کی یوتھ کو اویئر کروں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، تاکہ وہ اویئر تو ہو جائے کہ ہم یہ جو چیزیں فیس کر رہے ہیں یہ کس وجہ سے ہے۔ فاطمہ فراز کا کہنا ہے کہ ہم آگاہی پھیلانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سے لوگوں کو موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات کے خطرات سے متعلق مکمل معلومات نہیں ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس آگاہی کے بغیر ہم مستقبل میں اپنے آپ کو اور اپنی کمیونٹیز کو محفوظ نہیں رکھ سکیں گے۔ میں ایک لوکل بندے سے پوچھوں جو کہ پشاور کا رہنے والا ہے، اور اس سے ایک مسئلہ یعنی کہ ایئر پولیوشن، ہوائی آلودگی کے بارے میں پوچھوں، تو اس کو تو اپنی جگہ کے مسئلے کا پتہ ہوگا لیکن اس کو حل نہیں پتہ ہوگا۔ میرا اس میں کردار کیا ہوگا کہ میں اپنے ایکسپیرینس سے، میں اپنے نالج سے اس کو بتاؤں گی کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، نیشنل لیول پر ہم اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں، اور پھر انٹرنیشنل لیول پر اگر ہمیں موقع یعنی کہ ایک پلیٹ فارم ملے تو اس کو ریپرزینٹ کیسے کر سکتے ہیں، اس مسئلے کو لوگوں کو کیسے بتا سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں اور ہمیں اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد کریں۔ جہاں ماحولیاتی ایکٹیوسٹ اس مسئلے پر شعور اجاگر کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، وہاں عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور موسمیاتی تبدیلی جیسے عالمی مسائل کو جاننے کے لیے خود بھی فعال ہو۔ عالمی سطح پر بیداری اور مقامی سطح پر اقدامات ہی ہمیں ان ماحولیاتی چیلنج سے نمٹنے میں مدد دے سکتے ہیں۔